غزہ میں جہاں گزشتہ 7 ماہ سے اسرائیلی بربریت جاری ہے، اب تک 35,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ حال ہی میں رفح پر اسرائیلی کارروائی کے بعد غزہ کے شہریوں کے لیے صورتحال مزید تشویشناک ہو گئی ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے رفح کراسنگ بند ہونے کی وجہ سے غزہ میں امداد کی ترسیل بھی معطل ہے۔ اس ساری صورتحال میں گزشتہ چند دنوں سے عالمی سطح پر ہونے والی ڈیولپمنٹس نے فلسطینیوں کے لیے ایک امید پیدا کر دی ہے کہ اب ان کے لیے عالمی سطح پر آوازیں اٹھ رہی ہیں اور دنیا ان کی تکلیف کو محسوس کر رہی ہے۔ فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کے سلسلے میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ رواں ماہ کے آغاز میں اقوام متحدہ میں فلسطین کو فل ممبر بنانے کی قرارداد منظور ہوئی تھی، جس کے بعد آج 3 اہم مغربی ممالک نے بھی فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس سے مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا معاملہ مزید اہمیت اختیار کرے گا۔ تفصیلات کے مطابق یورپی ممالک ناروے، اسپین اور آئرلینڈ نے 28 مئی سے فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ آج ہونے والی اس اہم پیش رفت کا آغاز اسکینڈینیوین ملک ناروے سے ہوا۔ ناروین وزیر اعظم نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ناروے 28 مئی کو باضابطہ طور پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم فلسطینی ریاست کو تسلیم کر کے عرب امن منصوبے کی حمایت کرتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیے بغیر امن کا قیام ممکن نہیں ہے۔ فلسطین کو ایک آزاد ریاست بننے کا بنیادی حق حاصل ہے۔ ناروے کے بعد ایک اور یورپی ملک اسپین نے بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ اسپین کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسپین بھی 28 مئی کو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا۔ اس اعلان کے بعد پارلیمنٹ کے اراکین نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائی اور فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ El próximo martes 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. اس حوالے سے آج کی تیسری اہم پیش رفت آئرلینڈ سے سامنے آئی۔ آئرش وزیر اعظم نے ناروے اور اسپین کے فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے 28 مئی کو فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ آج آئرلینڈ اور فلسطین کے لیے ایک تاریخی اور اہم دن ہے۔ ان کے خیال میں آئندہ ہفتوں میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے میں دیگر ممالک بھی ناروے، اسپین اور آئرلینڈ کا ساتھ دیں گے۔ ان کے اس اقدام کا مقصد اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل میں معاون ہوگا۔ حماس نے ناروے، اسپین اور آئرلینڈ کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اقدام کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ آئرلینڈ، اسپین اور ناروے کا فیصلہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ناروے، اسپین اور آئرلینڈ کے اس اقدام پر اسرائیل کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیل نے ان اعلانات پر سخت رد عمل دیتے ہوئے آئرلینڈ، اسپین اور ناروے سے اپنے سفیروں کو فوری مشاورت کے لیے واپس بلا لیا ہے۔ اس حوالے سے اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایک واضح پیغام بھیج رہا ہوں کہ اسرائیل خاموشی سے ایسا نہیں ہونے دے گا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا۔ سعودی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق تینوں ممالک کے اس اقدام سے فلسطین پر بین الاقوامی اتفاق رائے کی تصدیق ہوتی ہے۔ فلسطینی عوام کو بھی حق خود ارادیت حاصل ہے، جبکہ امریکہ نے اس حوالے سے جاری بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کو مذاکرات کے ذریعے ہی تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے صدر بائیڈن سمجھتے ہیں کہ یک طرفہ طور پر فلسطین کو ریاست تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے۔ واضح ہے کہ 10 مئی کو اقوام متحدہ میں بھی فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے سے متعلق ایک اہم قرارداد منظور ہوئی تھی۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کو فل ممبر بنانے کے قرارداد کی 143 ممالک نے حمایت کی تھی، جبکہ امریکہ اور اسرائیل سمیت 9 ممالک نے اس قرارداد کی مخالفت کی تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آنے والے دنوں میں مزید یورپی ممالک بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج مرحوم ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی سے حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس موقع پر ایرانی سپریم لیڈر نے اسماعیل ہنیہ سے کہا کہ غزہ کے لوگوں کی غیر معمولی مزاحمت نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ کون یقین کر سکتا تھا کہ امریکی جامعات میں فلسطین کے پرچم اور نعرے ہوں گے۔ مسئلہ فلسطین پر مستقبل میں ایسی پیش رفت ہوگی جو آج ناممکن لگتی ہے۔ دوسری جانب گزشتہ چند دنوں سے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں چیف پروسیکیوٹر کریم خان کی جانب سے جنگی جرائم کے ارتکاب پر اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے وارنٹ گرفتاری مانگنے کی درخواست کے بعد سے اسرائیل اور امریکہ عالمی عدالت کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ عالمی عدالت کے چیف پروسیکیوٹر کریم خان نے پیر کو غزہ میں 7 ماہ کے دوران جنگی جرائم کے ارتکاب پر 5 لوگوں کے وارنٹ گرفتاری طلب کیے تھے، جن میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو، ان کے وزیر دفاع اور حماس کے رہنما یحییٰ سنوار، محمد المصری اور اسماعیل ہنیہ شامل ہیں۔ اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کا سخت رد عمل سامنے آیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس حوالے سے کہا کہ جمہوری اسرائیل کا موازنہ عوامی قاتل سے کیا گیا، جسے مسترد کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پروسیکیوٹر کریم خان کے اس اقدام کو اشتعال انگیز قرار دیا۔ الجزیرہ کی خبر کے مطابق امریکی قانون سازوں نے عالمی عدالت کے اس اقدام کی مذمت کی ہے، جبکہ کچھ ریپبلکنز نے عالمی عدالت کے عہدیداروں پر پابندی عائد کرنے کی دھمکی بھی دی ہے، جبکہ
इस हवाले से अमरीकी वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमरीका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अहदेदारों पर पाबंदी लगाने पर भी गौर कर रहा है और इस हवाले से बाइडेन हुकूमत और अमरीकी कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। इससे पहले 1 दर्जन के करीब रिपब्लिकन सेनेटर्स ने प्रोसिक्यूटर करीम खान को एक धमकी आमेज खत भी लिखा था, जिसमें कहा गया था कि अगर आपने इसराइल को निशाना बनाया तो हम आपको निशाना बनाएंगे। जबकि इस मामले पर हमास की लीडरशिप ने भी जंगी जराइम के इर्तिकाब को मुस्तरद करते हुए प्रोसिक्यूटर करीम खान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। ये एक संगीन मामला है, मगर अभी एक कानूनी मरहले से गुजरने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म के वारंट जारी हो सकते हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पहले प्री ट्रायल चैम्बर में जाएगी। ये चैम्बर 3 मजिस्ट्रेट्स पर मुश्तमिल होगा, जिसमें रोमानिया, मेक्सिको और बनीन के जजेस शामिल हैं। जजेस के पास फैसला करने की कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन माजी में इस तरह के मुकदमात में 1 माह से लेकर कई महीनों का वक्त भी लगा है। अगर जज इस बात पर मुत्तफिक हों कि जंगी जराइम का इर्तिकाब करने के लिए माकूल बुनियादें मौजूद हैं, तो वो गिरफ्तारी का वारंट जारी करेंगे। वारंट गिरफ्तारी जारी होने की सूरत में कोई भी शख्स आलमी अदालत के रोम स्टैट्यूट पर दस्तखत करने वाले तमाम 124 रियासतों में नहीं जा सकेगा। इस आलमी मुआहदे के मुताबिक इसमें शामिल तमाम रियासतें अपनी सरजमीन पर मौजूदगी की सूरत में इस शख्स को गिरफ्तार करके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हवाले करेंगी। अमरीका, बरतानिया, इसराइल और रूस इस मुआहदे में शामिल नहीं हैं। वारंट गिरफ्तारी जारी होने की सूरत में इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा के लिए जर्मनी और फ्रांस समेत मुतअद्दिद अहम यूरोपीय ममालिक का सफ़र मुश्किल हो जाएगा। BBC उर्दू के मुताबिक हालिया तारीख में ये पहली बार नहीं हुआ है कि आलमी अदालत ने किसी रहनुमा के वारंट गिरफ्तार जारी करने की दरख्वास्त दी हो। तकरीबन 1 साल पहले प्रोसिक्यूटर करीम खान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और रूस में बच्चों के हुकूक की कमिश्नर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने में अपना किरदार अदा किया था, जिस पर रूस ने करीम खान और आलमी अदालत के 3 जजेस के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया था। बाद में रूस ने आलमी अदालत के अहदेदारों का नाम मतलूबा मुजरिमों की फहरिस्त में डाल दिया था। रूसी सदर के वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर अमरीकी सदर जो बाइडेन ने आलमी अदालत के फैसले को दुरुस्त करार दिया था, जबकि आज अमरीका इस आलमी अदालत के अहदेदारों पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रहा है।